اس پنجاب کی دھرتی سے جہاں میڈیا والوں نے طوفان بدتمیزی کر رکھا ہے اور انہیں کفر سے ڈرانے کے بجائے ان مجاہدین سے ڈرایا جا رہا ہے، کفر کو دشمن بتانے کے بجائے ان مجاہدین کو دشمن بتایا جا رہا ہے، اس پنجاب کی دھرتی سے امت کی ایک بیٹی نے مجھے فون کیا اور کہا شاہ صاحب میں نے ایک رسی بنائی ہے اپنے بالوں سے، میں نے ایک رسی بنائی ہے اپنے بالوں سے۔ میں نے کہا مسلمان عورت کا بال کاٹنا حرام ہے؟ کہا میں جانتی ہوں شاہ صاحب، دین پڑھی ہوئی ہوں، اگرچہ اسکول بھی پڑھا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ مسلمان عورت کے بال کاٹنا حرام ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں کاٹے؟ کہا کاٹے نہیں ہیں، 7 سال میں نے بالوں کو کنگھی کی ہے، جو بال جمع ہوئے ہیں وہ بالوں کو جمع کر کے میں نے یہ رسی بنائی ہے۔ میں نے کہا اب وہ وقت نہیں ہے کہ یہ رسی چلے۔ دوسرا آپ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مسلمان عورت کے بال پر نظر ڈالنا یہ غیر محرم کے لیے منع ہے۔ تو انہوں نے کہا شاہ صاحب میں یہ بھی جانتی ہوں، اور میں نے ان کو غیر محرم کی نظروں سے چھپانے کے لیے کپڑے کے اندر لپیٹا ہے۔ اب مجھے بھی تجسس شروع ہو گیا، یہ کون سی رسی ہے جو 7 سال جذبے پلتے رہے؟ یہ 7 سال نہیں ہے، یہ 7 سال بال نہیں جمع ہوئے، یہ 7 سال کفر کی نفرت جمع ہوئی ہے، یہ 7 سال مظلوموں کی حمایت جمع ہوئی ہے، یہ 7 سال مجاہدین کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، یہ 7 سال جذبہ جمع ہوا ہے، جس جذبے نے رسی کی شکل اختیار کی ہے۔ امت کے سوئے ہوئے جوانوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، او غلام اینکر پرسنوں جو صبح شام میڈیا پر بیٹھ کر مجاہدین پر تبرہ کرتے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں امت کی اس بیٹی کے اس جذبے کو تم کیا نام دو گے؟ تم امت کی بیٹی کے اس جذبے کو کیا نام دو گے؟ میں تمہیں نہ دکھاتا یہ رسی، لیکن چونکہ یہ مستور ہے، کپڑے میں چھپی ہوئی ہے، مجھے پتا نہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا انسانی بالوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے میں نے کہا انہوں نے کہا حرام نظر پڑے گی، ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ میں نے کہا وہ تو کپڑے میں چھپ گئی ہے۔ کہا پھر بھی آخری مسئلہ پھر بھی رہ جاتا ہے۔ کہا بال کاٹے تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا کاٹے بھی نہیں ہیں، 7 سال جمع کیے ہیں۔ تم یہ جذبے کو دیکھو، تمہارا ڈراؤن کیا ہمارے اس جذبے کو شکست دے سکتا ہے؟ کیا تمہارا بھی 52 ہماری امت کی بیٹیوں سے یہ جذبہ کھرچ کر لے گیا؟ امت کے جوانوں، مجھے شریعت کا مسئلہ تو میں مفتیان کرام سے پوچھوں گا اور پوچھ رہا ہوں کہ اس رسی کا ہم کیا استعمال کریں۔ میں دارالفتاؤں میں فتوے بھیج رہا ہوں کہ اس رسی کا کیا استعمال کریں۔ میں عرب کے ان علماء کو بھی یہ رسی اور فتوہ بھیجوں گا کہ مجھے بتاؤ جہاد کو دہشت گردی کہنے والوں اس بہن کے اس جذبے کو کیا نام دو گے؟ ہاں میں ان سارے اینکر کرسنوں کو اس رسی کا فوٹو اور اس بہن کا جذبہ بھیجوں گا اور کہوں گا بتاؤ کیا ہم تنہا ہیں؟ کیا ہم گمراہ کن اقلیت ہیں؟ نہیں، ہماری بہنوں کے دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ بعد میں پتا چلے گا کہ اس کا استعمال کیسے ہو، لیکن ایک استعمال مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ آج میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی دامت برکاتہم کے ساتھ جلسے میں تھا۔ میں نے حضرت سے کہا حضرت بالوں کو دیکھنا حرام ہے، بال کاٹنا حرام ہے، دیکھے نہیں جا رہے، اوپر کپڑا چڑھ گیا رسی پر اور کاٹے بھی نہیں گئے، 7 سال جمع کیے گئے، اب کیا کروں؟ فرمایا یہ انسانی بالوں کا استعمال منع ہے۔ ایک مسئلہ تو رک گیا نا۔ میں نے کہا حضرت اس کا حل بتائیں۔ کہا اپنے بھائی سے پوچھو۔ مجھے ہنس کے کہنے لگے اپنے بھائی ابو لبابہ سے پوچھو۔ میں مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھوں گا، ایک حل مجھے اس کا سمجھ آیا ہے کہ میں امت کے سوئے ہوئے جوانوں کو جگاؤں، میں بغیرت ضمیروں کو غیرت دلاؤں۔ ایک حل مجھے اس رسی کا سمجھ میں آیا ہے کہ میں امت کے جوانوں کو بتاؤں کہ قیامت کے دن تم اس بہن کے جذبے کو کیا جواب دو گے۔ ایک حل مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ عافیہ تیری چیخیں ضائع نہیں گئی، ہماری دعوت ضائع نہیں گئی۔ ایک حل مجھے سمجھ میں آیا ہے ابو غریب قید کے جیل کے قیدیوں تمہاری آہیں ضائع نہیں گئی، امت کی بہنوں کے جذبے تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ماؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ بھلا مجھے یہ غلام اینکر پرسن جہاد سے پیچھے ہٹا سکتا ہے؟ بھلا ہمیں اس امت کو، جس امت کے پاس ایسی بہنیں ہوں، انہیں کیا ڈراؤن جہاد سے ہٹا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم
نہیں نہیں، میں اس جلسے کے ذریعے امت کے سوئے ہوئے جوانوں کو جگاؤں گا۔ اس کا استعمال تو مفتی بتائیں گے، لیکن ایک استعمال میرے ذہن میں ہے کہ میں امت کے بغیرتوں کے ضمیر اس رسی کے ذریعے باندھ کر جہاد کے میدانوں میں لاؤں گا۔ میں امت کے جوانوں کو جگاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ خولا کی شجاعت زندہ ہے، خنسا کی روایت زندہ ہے۔ ہاں، اس رسی کے ذریعے ہم جذبہ جہاد کو کھینچ کر، جذبہ جہاد کے ذریعے یہ رسی جذبہ جہاد سے جڑی ہوئی ہے، یہ دکھا کر امت کو جہاد کے میدانوں میں انشاءاللہ لائیں گے۔ ہم نے طے کر لیا ہے زندگی کیسی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویدہ کرتے چلو۔ میرے مسلمان بھائیوں، تم میں سے کون کہتا ہے کہ اگر وہ بہن بال دے سکتی ہے تو میں مال دوں گا؟ اگر یہ بہن 7 سال اپنا جذبہ ان بالوں کی شکل میں جمع کر سکتی ہے تو کیا تم تربیت جہاد کے لیے نہیں نکلو گے؟ اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں امت کی اس بیٹی کی محنت کا ثمر مل گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان تیار ہو رہے ہیں۔ جو کہتا ہے میں انشاءاللہ دعوت جہاد پہنچاؤں گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جو کہتا ہے میں دعوت جہاد کے ساتھ تربیت جہاد بھی کروں گا وہ دونوں ہاتھ کھڑا کرے۔ اور جو یہ کہتا ہے میں تربیت جہاد کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں بھی اتروں گا وہ خود کھڑا ہوگا۔